محترم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، ادب ادیب میں ہم آپ سے ادیبوں کو، شاعروں کو ملواتے ہیں۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، ان کا تعلق بھی ظاہر ادب ہی سے ہے، اور ادب کے ساتھ فنون لطیفہ کی جو دیگر اصناف ہیں ان سے بھی یہ تعلق رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ڈرامہ نگار ہیں، اس کے علاوہ افسانے بھی انہوں نے کئی لکھے، اور ان کی نثری نظموں پر مشتمل ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ میری مراد ہے محترم وجیح وارثی صاحب، ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے بلایا اس تفسیری کے لیے۔ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز ہم بچپن سے کرتے ہیں، لکھنے کی طرف کیسے آئے، اور شاعری کے بارے میں یا نثری نظمیں جو آپ نے لکھنا شروع کی اس پر تو بعد میں آئیں گے۔ پہلے بتائیے بچپن آپ کا کیسا گزرا، اور بچپن ہی سے آپ کا قلم و خطاط سے تعلق تھا، یا یہ تعلق کیسے پیدا ہوا؟ نہیں، بچپن جو ہے بہت ہی نارمل، بہت ہی عام سا گزرا، بلکہ یوں کہہ لے کہ 10 بھائی بہنوں میں 8ویں نمبر پہ تھا، یعنی کہ 8واں جوا تھا۔ صحیح۔ تو اور ابا جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم تھے، تو عموماً ہوتا یہی کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے انہی پہ جو ہے زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہماری ہم جو دوسرے چھوٹے بھائی بہن تھے وہ خودرو پودوں کی طرح جو ہے وہ پلتے بڑھتے رہے۔ صحیح۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ابا جو ہے پڑھے لکھے تھے، تو فارسی میں شاعری کرتے تھے، لیکن جب ہم ادب پڑھتے تو کہتے تھے کہ ادب پڑھ کے کیا کرو گے، ادب کا کیا کام، مستقبل میں ادب سے کرو گے کیا، تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا اگر یہ نہیں بن پائے تو آپ ٹیچر بن جانا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ ادب جو ہے وہ کوئی کام تو نہیں آتا، لیکن ادب انسان کو انسان بناتا ہے۔ واہ۔ تو والد صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے یا شاعری پڑھتے تھے؟ پڑھتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ اچھا۔ دیکھیے نا، یہ وہ دور ہے نا کہ جو بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، خاص طور پہ میٹرک پاس، یہ میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو تک بندی تو کر ہی لیتے تھے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی بھی، ان کے بھی کوئی 20-25 غزلیں ہیں، اور اس سے چھوٹے بھائی بھی، اور میٹرک تک جو ہے 1-2 غزلیں میں نے بھی لکھی تھی۔ اچھا۔ جسے میں نے اب آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، یاد بھی نہیں، اور وہ بھول آ گیا۔ صحیح۔ تو ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی 10ویں تک بھی پڑھ لیتا تھا تو وہ کچھ تک بندی کرنا شروع کر دیتا تھا، اور کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتا تھا، یا کم از کم شاعری پڑھتا تو تھا ہی۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کا علم ہے، سائنسی علوم ہے اور دیگر علوم جو جامعات میں جن کی تدریس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بچہ ادب کے نزدیک آنے کے بجائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادب سے اور لاتعلق ہو جاتا ہے، یا شاعری سے اور لاتعلق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ کوئی اگر اس کے سامنے شعر کی بات کرے، ادب کی بات کرے، تو اس کے اساتذہ یا وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ادب شاعری تمہیں دے گی کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اور اس دور میں جو لوگ تھے، ادب سے تعلق تھا، یہ تعلق کم کیوں ہو گیا؟ دیکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ تو چیزیں بدلتی بھی ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ کہ اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس تفریح کے لیے پڑھنا ہی تھا۔ صحیح۔ وہ کتابیں پڑھتے تھے، وہ رسالے پڑھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کتابیں زیادہ چھپتی تھی، رسالے زیادہ بکتے تھے۔ اب چونکہ دوسرے میڈیم پہ چیزیں ہیں موجود، تو آج کا بچہ بالکل نہیں پڑھتا ہے۔ صحیح۔ کورس کی کتابیں نہیں پڑھتا ہے۔ صحیح۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ان کی مجبوری تھی، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ اس طرح سے ریڈیو کا زمانہ بھی نہیں تھا وہ۔ صحیح۔ یہ میں 70s تک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو انقلاب ہے وہ 70s کے بعد کی ہے، اور 80s کے بعد تو دیکھیں نا، دنیا تبدیل ہو گئی۔ بالکل۔ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، گھر گھر۔
صحیح. تو اس سے بڑا فرق پڑا. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی آئی، اور آپ اس تبدیلی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے تبدیلی تو بہتر ہے، آپٹیمسٹک میں ہوں ہر معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کو تو آپ روک نہیں سکتے. ہاں دیکھیے یہ ضرور ہوا کہ اس وقت بچوں کی دادیاں نانیاں کہانیاں سناتے تھے، وہ ان کا ٹائم پاس اس سے وقت ان کا گزرتا تھا. اب یہی کام ریڈیو اور ٹیلی ویژن کرنے لگا. صحیح. تو میڈیم آپ کا چینج ہو گیا، لیکن کام اب تک وہ ہو رہا ہے. صحیح. تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہانی کا ایلیمنٹ، وہ اب بھی اسی طرح برقرار ہے. میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ نے بتایا کہ اب ٹیلی ویژن پر بھی کہانی پیش کی جانے لگی یا ڈرامے کی صورت میں دکھائی جانے لگی. تو پہلے بچہ ایک کہانی سنتا تھا اور اس میں سنڈریلا کا تذکرہ سنتا تھا، پھر اس کے ذہن میں ایک اپنی سنڈریلا ہوتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر ایک کوئی اداکارہ ہوتی ہیں یا کوئی بھی اینیمیٹڈ کردار بنا دیا جاتا ہے، اور بچے کے جو سوچ کے دروازے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے یا محدود کر دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ اگر ٹی وی پر یا جو آپ نئے ذرائع ہیں ٹیلی ویژن پر یا فلم پر کوئی اگر کہانی دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے تو اس کی جو تخیل ہے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں بالکل پڑتا ہے. میں اسی آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت بچے کے ذہن میں ایک سنڈریلا ہوتی تھی، آج 10 ہوتی ہے. اچھا جی. اب اس کا ویژن بہت زیادہ ہے، صرف سنڈریلا نہیں ہوتی، اور بھی کریکٹرز ہوتے ہیں، ایسے کردار ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شاید ہمارے زمانے میں یہ کردار ہوتے تو ہم نہیں دیکھتے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں جبھی وہ بنا رہے ہیں. تخلیقی کام کرنے والے اسی طرح کر رہے ہیں، تو کردار بھی نئے نئے آئیں گے، عجیب و غریب بھی آئیں گے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو داستانیں ہوا کرتی تھیں یا اس میں جو بچے سنا کرتے تھے اور اپنے ذہن میں تراشتے تھے، آج جو ان کو پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کے متبادل کے طور پر بہتر ہے؟ وہ اس متبادل کے طور پر بہتر بھی ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اس میں اور چیزیں ایڈ بھی ہو گئی ہیں. صحیح. مطلب وہ اس وقت ویژول اس طرح سے نہیں تھا، مطلب ہم اسی طرح کا تخیل کرتے تھے جتنا ہم جانتے تھے. صحیح. لیکن اب جو ہے وہ ویژول کی صورت میں وہ دکھا رہے ہیں کہ اب اس میں کسی اور کا تخیل شامل ہو گیا ہے، ڈائریکٹر کا اور اس کے بعد دکھانے والے کا، پوری ٹیم ہے، ایڈیٹنگ کا، یا بالکل ایسا ہی ہے. تو لکھنے کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ جیسے بچپن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور دور بھی ایسا تھا کہ آپ کو دیگر جو تفریح کے یا وقت گزاری کے ذرائع ہیں وہ بھی اس طرح میسر نہیں ہوا کرتے تھے. تو پڑھتے پڑھتے لکھنے کی طرف آپ کیسے آئے؟ نہیں دیکھیے لکھنے کا عمل ایک پروسیس ہے میرا پورا، کہ میں اتفاقی طور پہ لکھنے کے لیے آیا. مطلب میں اتفاقی رائٹر ہوں، کہتا ہوں میں لوگوں کو، میں اتفاقی رائٹر ہوں. میں تو بنیادی طور پہ تعلیم میں مجھے اس لیے گھر والے دلوا رہے تھے کہ میں کوئی اچھی سی نوکری کروں گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں گا یا میں انجینئرنگ کر لوں گا وغیرہ وغیرہ. اور میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جب میں میٹرک کر کے کالج میں آیا تو میٹرک تک میرا جو بروٹ اپ ہے وہ بڑا مذہبی رہا، اور جب میں کالج میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اور بھی دکھ زمانے میں محبت کیسے ہوا. جی. تو وہاں سے سوچنے کا عمل تھوڑا سا تبدیل ہوا. صحیح. کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو پتہ چلا کہ کچھ اور بھی ہے. دنیا صرف وہی ختم نہیں ہے، دنیا بھی اور بھی نہج پہ ہے. صحیح. تو اسی مطلب دوسرے لفظوں میں صاف صاف کہہ دوں کہ لیفٹ کی سیاست میں آ گیا. صحیح. کاٹنا چاہے تو کاٹ نہیں کیا بات ہے یہ. اور آپ کی زندگی، اس میں ہم ادیب کی زندگی دکھاتے ہیں اور اس کا ذہنی ارتقاء، اس میں ظاہر ہے یہ تمام عوامل کار فرما ہوتے ہیں. جی بالکل. اب ہوا یہ کہ جب رشیا میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا زمانہ شروع ہوا تو وہ لیفٹ والے بڑے ڈسارٹ ہوئے اور ڈپریشن میں چلے گئے.
تو کچھ دوستوں نے طے کیا کہ یار ہم تھیٹر کرتے ہیں. اچھا تھیٹر ہم اس وقت بھی نہیں آتا تھا. صحیح. میں نے کہا دوست یار ہیں تو چلو کرو. ریہرسل شام کو کرتے تھے. میں ایسے ہی ٹیوشن پڑھا کے گھر لوٹا کرتا تھا تو ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا. بلکہ میرے وہ تھیٹر کے پہلے استاد آپ بھی جانتے ہیں ان کو، اقبال خاور. جی بالکل. تو ایک دن ایک کریکٹر تھا، یہ ضیاءالحق کے بعد کا زمانہ ہے، بے نظیر کا زمانہ سمجھ لیجیے، 88-89 کی بات ہے. تو ایک سیاستدان کا کردار تھا جو پرفارمنس والے دن آیا نہیں. صحیح. تو مجھ سے کہا گیا کہ یار یہ کردار کیونکہ تم دیکھتے رہے ہو، تمہیں مکالمے کچھ یاد ہے. میں نے کہا یار میں تو کیسے کروں گا، میں نے کہا بس جیسے تم ہو ویسے کرو. تو یہ میرا تھیٹر میں آنا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چسکا لگ گیا. تھیٹر ایک بہت مزیدار دلچسپ چیز ہے کیونکہ اس میں وہ تخلیقی تمام میڈیم شامل ہیں. صحیح. پینٹنگ بھی ہے اس میں، ڈانس بھی ہے، میوزک بھی ہے اس میں، رائٹنگ بھی ہے اس میں، ویژول آرٹ بھی ہے. صحیح. تو جتنی بھی پرفارمنگ آرٹس ہیں وہ وہاں موجود ہیں. تو تھیٹر میں آپ نے ابھی بتایا کہ پرفارم کرنے کا، اداکاری کرنے کا آغاز ہو گیا اور کیسے ہوا. یہ بھی ہم جانیں گے کہ لکھنے کا آغاز کیسے ہوا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں وجی وارثی صاحب. ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم وجی وارثی، جو کہ شاعر بھی ہیں، نظمیں لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ افسانوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. اور بنیادی حوالہ ان کا تھیٹر ہے جس پر بات ہو رہی ہے. تھیٹر کی طرف واپس آتے ہیں. ایسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ پرفارمنگ کی طرف کیسے آئے اور حادثاتی طور پر آپ کو ایک کردار ادا کرنا پڑا. لکھنے کی طرف کیسے آئے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. یہ بھی اتفاق ہے. یہ اتفاق یہ ہے کہ وہی تھیٹر گروپ، اچھا جہاں پالیٹکس ہوتی ہے وہاں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ گروپ اتفاق سے وہ ٹوٹ گیا. تو دوستوں نے کہا کہ یار وہ شام کی ایک ایکٹیویٹی ہماری ختم ہو گئی. صحیح. کچھ کرتے ہیں. ہم نے کہا چلو کرتے ہیں. تو اسی وقت کسی این جی او نے کہا کہ جی اس ایشو پہ جو ہمیں ایک ڈرامہ چاہیے. صحیح. اب سارے دوستوں نے کہا کہ یہ پڑھنے والا یہی ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے. تو مطلب اس سے پہلے میں کالج جب گیا تو مجھے ادب پڑھایا گیا، مطلب منٹو اور وہ کرشن، پریم چند، یہ ان تمام لوگوں کو پڑھایا گیا. میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں. تو ایک ڈرامہ میں نے وہاں اتفاقی طور پہ لکھا. اس وقت تک میں بحیثیت رائٹر نہیں جانا جاتا تھا. صحیح. تو آپ نے وہ لکھا، پھر اس کے بعد اسے کیا اس پہ آپ کو لوگوں کا یا اپنے ساتھیوں کا کیسا رد عمل ملا؟ اچھا رہا. اگر اچھا نہ ہوتا تو شاید دوسرا نہ لکھتا. صحیح. تو آپ کو رد عمل اچھا ملا اور پھر آپ نے پھر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. تو تھیٹر تو آپ نے بتایا اس طرح لکھا. اس کے بعد پھر آپ افسانوں کی طرف یا دیگر جو ہماری اصناف ہیں ان تک کیسے پہنچے؟ دیکھیے یہ سفر ہے. جب ادب پڑھتا رہا میں تو انسپائر بھی ہوتا رہا اس سے. اور پھر وہ کہتے ہیں مطلب
دیکھیں یہ جو تخلیقی عمل ہے، یہ کام ہے، یہ کوئی پلان کر کے تو نہیں کر سکتے آپ. صحیح. جیسے آپ غزل کے شاعر ہیں تو سوچ کے نہیں لکھتے کہ آج مجھے اس غزل طے کر کے نہیں ہوتا ہے. طے کر کے نہیں ہوتا ہے. وہ طرح مشاعرے میں ہوا کرتا تھا، وہ زمانہ نہیں ہے. تو یہی ادیب کا بھی معاملہ ہے، کیتھارسس کر رہا ہوتا ہے. صحیح. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادیب جو ہے، ایک شاعر ادیب کے لیے ضروری ہے. اچھا، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے کچھ تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے. صحیح. اور اگر عام انسان اور ایک ادیب میں فرق بھی یہی ہے، عام انسان جانتا نہیں ہے تو اظہار بھی نہیں کرتا ہے. بالکل. جب آپ جان جاتے ہیں تو آپ اظہار کرتے ہیں. آپ اظہار کے لیے وہ ٹول خود، وہ خیال جو ہے مختلف اس کے ذرائع ہوتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے. تو ادب آپ نے بتایا کہ اظہار کے لیے آپ نے اس کو منتخب کیا. ادیب کا سماج سے کیا تعلق ہے؟ کہ ادب کا معاشرے سے، اس کے جو عوامل ہیں اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت اہم کردار ہوتا ہے. ادیب جو ہے وہ جو سوسائٹی میں دیکھتا ہے، جو ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کرتا ہے، اور اس کی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں وہ مستقبل کی بات بھی کرتے ہوئے جاتا ہے. کچھ خواب دکھاتا بھی ہے، اپنے خواب بھی جو ہے وہ دکھاتے ہوئے جاتا ہے. ادیب پر معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے، سماج اثر انداز ہوتا ہے، یا ادیب اس کا ادب معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دونوں. میرا خیال ہے کہ دونوں. دیکھیں ایک ادیب جو ہے وہ معاشرے سے کٹ کے تو پھر ادیب نہیں رہتا، کیونکہ اگر آپ سماج سے کٹ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سماج کے مسائل کیا ہے. صحیح. تو ادیب کو تو اس سماج میں رہتے ہوئے ان کرداروں کا مشاہدہ کرنا ہے، اپنے تجربے کو، آپ کے تجربے کو پیش کرنا اس کو. تو اس کا تو سماج میں رہنا بہت ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ دنیا کے کچھ ادیب گھر بیٹھ کے لکھتے رہے. بالکل ایسا ہوا ہے. بالکل. لیکن وہ بہت کم ہے. زیادہ تر اچھے ادیب وہی ہیں جو سماج میں رہیں، کرداروں سے ملتے رہیں، مشاہدہ، تجربہ اور تخیل. آج ہمیں ادب معاشرے سے کچھ جدا ہوتا ہوا، یا اس کا جو رابطہ ہے یا جو اس کا تعلق ہے وہ منقطع ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا بہت کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں، اور اس کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، اب ادب پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ادب کی قسمیں ہیں. صحیح. ہمارے یہاں آسان ادب پاپولر ادب ہے، پاپولر لٹریچر ہے. بالکل. اور ایک لٹریچر ہے. اب چونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی ترقی پذیر ہے. صحیح. تو ادب بھی ترقی پذیر ہے. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. بے شمار، مطلب میں ایک ناول نگار کا آپ کے سامنے نام رکھ رہا ہوں، اور اس نے 10 ناول، بہترین ناول اس نے لکھے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. خالد فتح محمد، سنا آپ نے؟ نام سنا ہے، کام نہیں دیکھا. 10 ناول اس نے لکھے ہیں، اور ایک سے ایک ناول ہے اس کے بہترین، لیکن ہم نہیں جانتے. بالکل. ادب مطلب وہ چونکہ ادھر ادھر آتے جاتے نہیں ہیں، کسی فیسٹیول میں نہیں جاتے، لیکن کام کر رہے ہو. اور اس کے علاوہ ترجمے بہت سارے کیے انہوں نے. وہ ترکی کے رائٹر کے بڑے ترجمے کیے انہوں نے. 8-10 کتابیں ان کے ترجمے کی بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پھر الیکٹرانک میڈیا بھی آیا، اخبارات آئے، الیکٹرانک میڈیا آیا، تو اس نے ادب سے کتنا اپنا تعلق رکھا؟ آپ کا بھی الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رہا، بالواسطہ یا بلا واسطہ. تو الیکٹرانک میڈیا کا ادب کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں، یا ہمارے میڈیا کا
کیا کردار ہے اور وہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیے ہمارا میڈیا تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے نا، 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، صحیح. بالغ ہوگا بلوغت والی بات بھی کرے گا، یہ ہے حساب کتاب. مطلب مجھ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے کہ صحیح. آپ مطلب ایک 14 سال کا بچہ کیا کرے گا، یہ بتائیے. صحیح ہے، بچکانہ حرکت. بچکانہ حرکت کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. صحیح. وہ جیسے جیسے میچور ہوتا رہے گا. دیکھیے آپ اچھی چیزیں دیکھیں نا، اگر یورپ اور امریکہ میں 50 سال پہلے جو ہے اگر یہ ٹیلی ویژن اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس طرح کا اب معیار بھی ان کا. صحیح. ہمارے یہاں 14 سال ہوئے زیادہ. جیو کو میرا خیال ہے 13 سال ہوئے ہیں، مطلب اتنے 16-18 ہو گئے ہوں گے. ہاں. صحیح. الیکٹرانک میڈیا سے اب نیو میڈیا کی طرف آتے ہیں جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، جس کا آپ نے تذکرہ کیا. موبائل کے ذریعے آپ کی فیس بک پہ یا اور جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں ان پہ آپ کا کلام یا آپ کا کام پہنچ جاتا ہے بہت سے لوگوں تک. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایڈیٹر کا کوئی کردار نہیں ہوتا یا کوئی اس میں دربان نہیں ہوتا یا کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. تو اس میں ایسی چیزیں بھی پہنچتی ہیں لوگوں تک جو معیاری نہیں ہوتی. تو ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا، آپشن تو آپ کے پاس اگر ہو تو آپ کہیں گے نا کہ یہ 1 نمبر، یہ 2 نمبر، یہ 3 نمبر ہے. چوائس کی بات ہے. یہ مطلب 10 شاعر ہے، اس میں سے آپ کہیں گے یار یہ اچھا شاعر ہے. صحیح. صرف شکل دیکھ کے نہیں کہیں گے، کلام پہ کہیں گے، کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ دیکھیں گے، انداز کیا ہے، پریزنٹیشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. صحیح. اچھا، جہاں تک ایڈیٹر کی بات ہے، اب یہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی اس کے ایڈیٹر ہو سکتے ہیں. صحیح. ایڈٹ کر لیں. کون سا ایک 2 منٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے جو انسٹال کر لیں اور آپ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن دیکھیے یہ کام جو ہوتا ہے نا ایک تخلیق کار کے لیے بہت ضروری بھی اور بہت اہم بھی ہے، اور جس سے ہمارے ادیب بھاگتے ہیں خود کا لکھا ہوا ہے رد کرنا. صحیح. یہ بہت مشکل کام ہے. میری کتاب سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک کتاب میں رد کر کے بیٹھا ہوا ہوں اپنی. صحیح. جانیں گے ناظرین کرام وجی وارثی صاحب سے کہ وہ کتاب کن اصناف پر مشتمل تھی یا وہ کیا کام تھا، اور ان کی نثری نظم کی طرف بھی بڑھیں گے، نثری نظم کے حوالے سے ہی بات کریں گے. لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم وجی وارثی. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ان کے ادب کے حوالے سے، اور ہمارا جو ادب کے ترویج اور اس کی اشاعت میں کردار ادا کرتا ہے میڈیا، اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. اب ہم آتے ہیں آپ کی دیگر اصناف کی طرف. آپ نے تھیٹر لکھا، اس کے علاوہ آپ نے افسانے بھی لکھے. آپ نثری نظم کی طرف کیسے آئے، اور شاعری کی جو دیگر اصناف ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے کیسے آئے؟ نہیں، بہت مومن بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. مجھے لگا کہ نثری نظم جو ہے وہ میرے لیے کہنا زیادہ آسان ہے. یہ یوں سمجھ لیے کہ اس میں میں اپنی بات آسانی سے کہہ سکتا ہوں. صحیح. تو بس
یہ وجہ آپ نے کوئی نہیں. یہ صنف اختیار کیا, اس میں کہنا شروع کیا. نثری نظم کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور ابھی تک ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ اسے قبول نہیں کیا گیا یا اسے شاعری کی صنف کے طور پر قبول نہیں کیا گیا, اسے نثر ہی سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ شاعری کی صنف ہے یا یہ نثر کی کوئی صنف ہے یا ان کے درمیان کی کوئی چیز ہے؟ نہیں, یہ شاعری ہے, بالکل صنف ہے, 100% ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ دنیا کی شاعری کو دیکھیں تو اردو اور فارسی ایک ایسی شاعری ہے جو پابند ہے. صحیح. باقی تو دنیا اپنی مرضی کی شاعری کر رہی ہے. نہیں, وہ بھی تو کسی نہ کسی حدود اور قیود میں ہیں, اور وہ ان کی پابندیاں اور ہیں, ہماری پابندیاں اور ہیں. ادب میں حدود اور قیود تو نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کو توڑیں گے تو آپ نئی چیز کی طرف جائیں گے. مطلب دیکھیں, بالکل آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ہر صنف ایک اپنی ٹیکنیک کے مطابق جو ہے وہ لکھی جا رہی فوائد ہوتے ہیں. ہاں, فوائد ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. لیکن جتنی سختی جو ہے وہ غزل کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ نثری نظم میں نہیں ہے. صحیح, بالکل. آپ آسانی سے خیال کو اب مطلب جس طرح چاہتے ہیں اس طرح لکھ سکتے ہیں, تو یہ ایک آسان صنف ہے میرے لیے. صحیح. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مشکل صنف ہے. صحیح. تو اس میں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے, یہ سوال ذیل میں کیا بھی جاتا ہے کہ اگر نثری نظم آسان ہے, ظاہر ہے اس میں نہ بحر کی پابندی ہے, نہ ردیف کی, نہ قافیے کی, تو اگر کوئی نثری نظم لکھ رہا ہے تو وہ نثر ہی کیوں نہیں لکھتا, وہ افسانہ کیوں نہیں لکھتا, یا وہ انشائیہ کیوں نہیں لکھتا, یا افسانچہ ایک جو ہماری اردو کی نثری تحریر ہوتی ہے وہ کیوں نہیں لکھتا, یا نثری نظم کو وہ افسانچہ کیوں نہیں کہتا؟ نہیں, میرے خیال ہے الگ الگ صنف ہے. اس کا بھی دیکھیے, نثری نظم میں بھی ایک یہ ہے کہ ایک آہنگ اس میں ہے. صحیح. اور خیال کو اسی آہنگ میں لے کے آپ جو ہے وہ پوری نظم لکھتے ہیں, تو یہ الگ الگ صنف ہے. مطلب افسانہ, ناول, مطلب یہ ایسی بات ہے کہ افسانہ نگار سے کہا جائے بھائی آپ ناول کیوں نہیں لکھتے, اس میں بھی پلاٹ ہے, کہانی اس میں بھی, کریکٹر اس میں بھی ہے, فرق تو نہیں ہے. یہ ایک ناول نگار سے کہا جائے آپ ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے, ڈرامے میں بھی پلاٹ ہے, کہانی ہے, کریکٹر ہے, مکالمے ہیں, لیکن صنف الگ ہے. تو اسی طرح جو ہے نثری نظم بھی لکھی جاتی ہے. اور نثری نظم کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب قبول کر لیا جانا چاہیے, قبول کی جا چکی؟ نہیں, اب تو یہ سوال سے نثری نظم آگے نکل گئی, اور اس کی مطلب ثبوت یہ ہے کہ میں یہاں اس وقت موجود ہوں, آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اور نثری نظم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کچھ نام اگر کہا جائے, پیش کیے جائیں, تو وہ نہیں ہوتے لوگوں کے ذہنوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نثری نظم کے حوالے کے طور پر کن ناموں کو پیش کیا جانا چاہیے؟ افضال احمد صاحب, افضال احمد سید صاحب بڑا نام ہے. ذیشان ساحل, سعید الدین, ساحر شفیق ایک شاعر ہے ملتان کا. صحیح. زاہد امروز, حفیظ تبسم, اور بے شمار ہے. اسی طرح خواتین میں بھی بہت سارے نام ہیں. نجمہ منصور صاحبہ ہیں, تنویر انجم صاحبہ ہیں, اظہر عباس صاحبہ ہیں, سارہ شگفتہ, سعید الدین کا میں نے, اچھا اس کے علاوہ اور بھی ہے, مطلب بہت بے شمار نام آپ نے گنوائے. اب نئے لکھنے والوں کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ چونکہ نثری نظم کی طرف آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غزل سے ہوتے ہوئے پھر نظم کی طرف جاتے ہیں, یا جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اظہار غزل میں نہیں ہو پا رہا یا نظم میں نہیں ہو پا رہا, پابند نظم میں نہیں ہو پا رہا, تو پھر وہ اس طرف جاتے ہیں. اور اساتذہ کچھ یہ خیال بھی پیش کرتے ہیں کہ جب آپ ان تجربات سے گزر جائیں, اس کے بعد پھر آپ نثری نظم کی طرف بڑھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نئے لکھنے والے کو کس طریقے سے مطلب اس نثری نظم تک آنا چاہیے, اور اگر وہ غزل کی روایت سے یا اس سے جو ہماری شعری روایت ہے اس سے مطلب جانکاری نہیں رکھتا ہے, اس سے آگاہ نہیں ہے, یا اس میں اس نے کام نہیں کیا, تو وہ نثری نظم سے کتنا متعلق رہ سکتا ہے؟
دیکھیے نثری نظم جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ 70 کی دہائی سے جو ہے وہ رسالوں میں چھپنا شروع ہوئی ہے. احمد ہمیش اور ایک بہت سارا ایک سے قمر جمیل اور ایک سلسلہ ہے. آج آپ دیکھیں تو آج کا نوجوان بہت اچھی نظمیں لکھ رہا ہے اور بے شمار نام ہے. بالکل. میں چونکہ دیکھیں میرے نزدیک غزل گو شعرا بھی قابل احترام ہے, وہ بھی اظہار کر رہے ہیں اور نثری نظم میں بھی اظہار ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تناسب کے حساب سے صحیح تو پختہ خیالات یا سماج سے جڑے ہوئے ایشوز پہ جس طرح نثری نظموں میں بات ہو رہی ہے اس پہ غزل میں آپ نہیں کر سکتے. مطلب غزل جو ایک اندرونی اظہار کا ٹول تو ہے لیکن سماج میں آگے وہ تھوڑی سی مطلب سست ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے اختلاف کر سکتے ہیں آپ بالکل. اس میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اظہار نہیں ہو پا رہا ہوتا. ہاں صحیح. تو غزل یا نثری نظم پر تو بات کریں گے لیکن ہم چاہیں گے کوئی نثری نظم ہمارے ناظرین کو بھی ضرور آپ سنائیں, چونکہ ہمارے ہاں جب شاعر تشریف لاتے ہیں تو اپنا کلام سناتے ہیں. بسم اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کراچی شہر کے حوالے سے ایک نظم ہے ضرور. مادام جب آپ کے نتنوں سے بدبو کے بھپکے ٹکرائے تو سمجھ جانا یہ میرا لاوارث علاقہ ہے. مادام جب آپ کے نتنوں سے بدبو کے بھپکے ٹکرائے تو سمجھ جانا یہ میرا لاوارث علاقہ ہے. آگے کچرے کا ڈھیر پر کھیلتے بچے, ان بچوں کو پیار مت کرنا, جراثیم سے بھرے ہیں. مستقبل کے جرائم پیشہ افراد, ان کے ہاتھوں کی لکیر مت دیکھنا, غربت کی لکیر نظر آئے گی. بچیاں اپنے ہاتھوں کو چھپائیں گی, ان کے ہاتھوں پر چھالے ہیں. پھر آپ کو گٹکا کھانے والی قوم ملے گی, یہ میری قوم ہے. ان سے گفتگو مت کرنا, یہ زہر اگلتی ہے. صحیح. پھر میری ماں ملے گی, بد دعاؤں سے آپ کا استقبال کرے گی. آگے دائیں پھر بائیں, میرا باپ راکٹ بناتا ملے گا. کچھ دیر میں قلعوں کے سفر پہ روانہ ہوگا. قدم آگے بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کٹیا ہے, میری 3 نابینا بہنیں منتظر. یہ پیدائشی اندھی نہیں, تہ خانے میں رہنے کی وجہ سے دنیا دیکھنے سے قاصر ہے. یہ آپ کو ٹٹولیں گی, خوش ہوں گی. پھر آپ کو تڑے مڑے کاغذوں کے درمیان ایک تپدق زدہ انسان نما ملے گا, یہ میں ہوں. اور تڑے مڑے کاغذات میری نظمیں. ان کاغذوں میں سے ماں ایک کاغذ اٹھائے گی, چولہا جلائے گی اور کہے گی شاعری سے چولہا کہاں جلتا ہے. واہ کیا کہ اب پروگرام گزر میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے جو نثری نظم سنائی, اس میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا اور ہم پروگرام کے اختتامی مراحل تک پہنچ چکے ہیں. آخر میں ایک سوال کہ اردو شاعری کا یا ادب کا یا ڈرامہ جو ہے آپ کی صنف, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں ہر معاملے میں. میں سیاسی طور پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ روشن ہے اور مستقبل بالکل روشن ہے اور بہتر کام ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان ہم سے بہتر کام کر رہا ہے. ہم اپنے بزرگوں سے بہتر کام کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے بعد جو لوگ آنے, مطلب آپ بہت اچھی غزلیں کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیں نا, اتنے سارے غزل کے شاعر ہیں, آپ کے والد صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں,
ان سے مختلف کہنا. اگر ان جیسے ہی آپ کہہ دیں گے تو صحیح. پھر مومن تو مومن نہ ہوا نا. بالکل. تو آپ کو ان سے مختلف کہنا، ان سے اچھا کہنا ہے، تو آپ سروائیو کریں گے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ادب میں بھی بہتر سے بہتر. روشن امکان. ہاں. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے؟ میرا خیال ہے نوجوانوں کو دے دیتا ہوں پیغام. پڑھیں، اخبار پڑھیں، رسالے پڑھیں، ادب پڑھیں، پاپولر لٹریچر پڑھیں. کچھ نہیں پڑھتے بھیا تو کم سے کم کورس تو پڑھ لیں. واہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، یہ صرف نوجوانوں ہی کے لیے پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ عمر کے ہر حصے میں موجود شخص کے لیے پیغام ہے کہ پڑھیں، کیونکہ پڑھنا ہی آپ کو سکھاتا ہے. پڑھنے ہی سے آپ کی جو زندگی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور آپ کو زندہ رہنے کا، آپ کے اندر زندہ رہنے کا جذبہ رہتا ہے، اور آپ کی زندگی چلتی رہتی ہے. جب آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کی زندگی بھی رک جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی محترم وجیح وارثی سے، ان کی شاعری بھی سنی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.